إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سور و پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار انگنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ حضرات و حاضرین، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 95
جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے جو انہوں نے کیے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے، جس میں خالق کائنات نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا، ایسے باغات کہ جس کے نیچے نہریں چل رہی ہے، پھر اس میں کو 2 4 5 سال 10 سال 20 سال کی زندگی نہیں بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ کی زندگی ہے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ کی اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہمیشہ کے لیے مسکن ہوگا اور پاکیزہ ترین مسکن ہوگا، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی جو نعمت جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ کی رضامندی ہو، ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی جو اللہ رب العالمین جنتیوں کو عطا فرمائے۔ حضرات و حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ راہ نجات ایمان اور عمل صالح کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ راہ نجات کیا ہے؟ نجات کی راہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے بغیر راہ نجات ممکن نہیں۔ انسان اس وقت تک کامیابی کی راہ پہ نہیں چل سکتا، نجات نہیں پا سکتا، جب تک کہ وہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار نہیں کرتے۔ دنیا کی زندگی میں آسودگی، امن، اسلام کا نفاذ، خلافت کا قیام، آخرت کی زندگی، اس میں کامیابی، نجات، فوز و فلاح اور ہمیشہ کے لیے جنت کی خوشخبری اس بات پر منحصر ہے کہ ایمان، تقوی، اللہ کی دی ہوئی ہدایات، تزکیہ نفس اور دین حق کے غلبے کے لیے انسان اجتماعی جد و جہد کرے۔ نجات کا جامع تصور جو قرآن مجید سیرت طیبہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دیگر ادیان اور دیگر مذاہب وہ پیش نہیں کر سکے، یہی چیز اسلام کو باقی ادیان پہ ممتاز کرتی۔ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک جملہ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو باقی ادیان کے ساتھ اس طرح گڈبڈ کر دیا جائے، ملا دیا جائے، مکس کر دیا جائے کہ اس میں اسلام کا صحیح تشخص قائم نہ رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وحدت ادیان کی باتیں ہو رہی ہیں، وحدت ادیان پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ قوموں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے قرآن کو ایک جلد میں قرآن کو بھی لکھا جائے، تورات کو بھی لکھا جائے، انجیل کو بھی لکھا جائے، زبور کو بھی لکھا جائے، اور اسی طرح دیگر ادیان کی جو کتب ہیں ان کو تحریر کیا جائے، ایک ہی جگہ پہ مسجد بھی بنائی جائے، چرچ بھی بنایا جائے، گرجا بھی بنایا جائے، مندر بھی بنایا جائے۔ یہ ہے وحدت ادیان کا نظریہ جو آج کے لبرل، آج کے اسلام دشمن لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ عوام الناس کو، خاص طور پہ نوجوان نسل کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے دور کر دیا جائے اور مکس اپ کر کے ایک ایسا ملغوبہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ جس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہ رکھ سکے کہ کون سا دین صحیح۔
ائمہ حدیث، ائمہ مفسرین، ائمہ ہدا، اللہ کے نیک بندوں نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے ہمیشہ اس راستے پہ بد مادے، اس راستے کو ختم کرنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس گمراہی کا انہوں نے باقاعدہ فتاوا جات وہ پیش کیے ہیں اور اپنے نظریات کو پیش کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ الاسلام یولا، کہ اسلام ہی سر بلند ہے اور اس سے اوپر کوئی سر بلند نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اس کی تربیت دی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ تو یہی چیز اسلام کو باقی ادیان سے ممتاز کرتی ہے کہ اسلام نے اصل کامیابی اخروی زندگی کو قرار دی۔ دنیا کی زندگی کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، چند روزہ کامیابی ہے، جتنی بھی ہم سائنس میں ترقی کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن یہ کامیابی عارضی کامیابی۔ مستقل کامیابی اسلام نے، قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے عملی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ مستقل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جنت میں داخلہ وہ مسلمان کی اصل کامیابی ہے، جہنم سے آزادی یہ مسلمان کی اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قرآن نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جو شخص جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھ لو وہی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی ہے ہی دنیا میں یہ۔ قرآن مجید نے نجات کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو امن، سکون، مطمئن اور خوشحال بنایا جائے، اور اخروی زندگی کو عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کا داخلہ یقینی بنایا جائے۔ یہی جامع تصور اور نجات کا اصل ہدف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا سبب۔ اب آئیے میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نجات کا اصل تصور کیا ہے۔ پہلی چیز، نجات کا تصور کیا ہے، کسے نجات کہتے ہیں؟ سورۃ العصر سورۃ التین میں نجات کا کیا تصور پیش کیا گیا؟ ایک خاکہ پیش کیا ہے اللہ رب العالمین نے، چھوٹی صورتیں، والعصر بالکل چھوٹی صورت، چھوٹی سی صورت، لیکن اس میں تمام انسانی کمالات کو انتہائی جامعیت کے ساتھ اور مناسبت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ علم نافع، جس کو اللہ رب العالمین نے ایمانیات سے تعبیر کی، علم نافع، نفع دینے والا علم۔ توجہ میں طرف رکھیے، علم کی دو قسمیں ہیں، علم نافع اور علم ذات۔ ایک وہ علم ہے جو انسان کو اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، انسان اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ علم ہے جو نفع مند، نفع مند علم کیا ہے کہ انسان خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، اور اس علم کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہی وہ علم مقصود ہے، یہی وہ علم ہے جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا او علم ينتفع به، ایسا علم وہ اپنی اولاد کو سکھا کر گیا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایسا علم انسان کی کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا۔ تو سب سے پہلی بات علم نافع، جس کو ایمانیات سے تعبیر کیا۔ دوسری بات عمل صالح، جس کو اللہ کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اپنے نفس اور اپنے بھائی کو ایمان اور عمل صالح کی نصیحت اور باہم حق بات کی تلقین کرنا، فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دوسروں کی نصیحت کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا، مصائب پر صبر کرنا، ایمان کے ساتھ اجر کی امید رکھنا، یہ چیزیں ساری کی ساری سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے انتہائی اختصار کے ساتھ مختصراً بیان فرمایا۔ اس سب خسارے سے بچنے کی عملی بنیادیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور سورہ 3 میں کیا بیان ہوا؟ اسفل سافلین، 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العالمین۔
वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को 4 कसमें खाकर फरमाया बेहतरीन तकवीम में बड़ा ही खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि इससे बेहतर दुनिया में और कोई मखलूक नहीं है, इसको अशरफुल मखलूकात बना दिया है। लेकिन अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानेंगे, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर इनको अस्फल साफिलीन बना दिया जाएगा, जलील तरीन मखलूक बन जाएगी। जहां पे अशरफुल मखलूकात है, वहां पे अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानी, अल्लाह और उसके रसूल की बातों से इनकार किया, इन्हिराफ किया, मुनकर हो गए, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अस्फल साफिलीन। सिर्फ वही लोग फिर बचेंगे जो ईमान और नेक अमल से आरास्ता व पैरास्ता हो। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, अल्लाह कहता है फिर उसके बाद फिर हम इसको लौटा देंगे, अगर ये बाज ना आए, अमले साले न किए, अस्फल साफिलीन इल्लल लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए एक ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह का वादा है, ये किसी इंसान का वादा नहीं है, ये किसी आलिम का, किसी कारी का, किसी मुफ्ती का वादा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। फिर हमने उसे अस्फल साफिलीन में कर दिया, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके लिए न खत्म होने वाला अजर अल्लाह ने दिया। अब मुकम्मल घाटे से बचने के लिए जरूरी है कि ईमान, अमले साले, तकवा, तवासो बिल हक, तवासे बिस्सब्र, इसके बुनियादी अमाल को अपनाया जाए। वह जिसने ये चारों सिफतें अपने अंदर पैदा कर ली, वो हर किस्म के नुकसान और घाटे से बच गया। जिसने पहली 2 सिफात को कबूल किया और अमल पैरा हुआ, वो पूरे नुकसान से बच गया। चारों पे अमल किया, पूरे नुकसान, लेकिन जिसने 2 पे अमल किया, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, इसी वजह से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, लक़द फर्रतना फी करारीता कसीरा, कि हमने बहुत सारे जनाजों के साथ न चलने की वजह से सवाबे कसीर की कसीर मिकदार को खो दिया, जाया कर। सहीह बुखारी की रिवायत है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौल के मुताबिक ये खसारे का जिक्र नहीं, बल्कि नुकसान और घाटे की एक सूरत, मुकम्मल खसारे का जिक्र नहीं है, बल्कि घाटे की एक सूरत है कि इससे हमें कमी आई है सवाब उस शख्स के मुकाबले में जो इस सवाब की पाबंदी करता रहे। ये कौल हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किसी जनाजे में शिरकत करे। कोई दोस्त है, उसका कोई अजीज फौत हो गया, अजीज है, रिश्तेदार है, जनाजे में सिर्फ इसलिए शिरकत की जाती है कि जनाब फलां वो ये ना कहे कि लो जी हमारे तो जनाजे पे ही नहीं आए। मुंह दिखाने के लिए कई लोग जनाज़ागाह तक चले जाते हैं, और कईयों को तो जनाजा भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती। शक्ल दिखाई मुतासरा शख्स को और वहीं से वापस आ, सवाब का जिक्र ही नहीं, सवाब का फिक्र ही नहीं, सवाब का अंदाजा ही नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाब कितना बताया है। मैं जो किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह उसे एक किरात के बराबर सवाब बताते। आज लुगत की बातें की जाती, लुगत से कुरान समझो। साहबा ने पूछा, लुगत को जानने वाले थे, फसीहुल लिसान थे, बलीगुल लिसान थे, इसके बावजूद साहबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल किरात क्या है? आपने फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर। ओहद पहाड़ जिन्होंने हज किया है उनको पता है कितना लंबा, कितना चौड़ा, उसका कितना वाया, और सोने से भरा हुआ। इतनी ज्यादा मिकदार में अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च किया जाए, गोया कि ओहद पहाड़ खर्च कर दिया जाए, उसका सवाब एक ओहद पहाड़ के बराबर जो शख्स अल्लाह के से सवाब की उम्मीद करते हुए
اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کا اپنے اوپر آخری حق سمجھتے ہوئے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اسے ایک قرات کا ثواب ہے۔ اور جو شخص اس کے دفن تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو دفنا کر قبر میں لٹا کر مٹی ڈال کر دعا مانگ کر واپس آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے 2 قرات کا ثواب ہے، جیسے اس نے 2 احد پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا تصور ہی نہیں، ہمارے ہاں تو دکھاوا ہے۔ صحابی نے اب جنازے کے ثواب کا بھی تذکرہ کیا، جنازے کے ثواب کو بھی ذکر کیا، اور اس کے رہ جانے پر اجر سے محرومی کا بھی ذکر کیا۔ اگر جنازہ نہ پڑھا جائے تو اس سے محرومی کتنی بڑی، خیر کثیر سے، اجر عظیم سے انسان محروم ہو جاتا۔ آج ہمارے دل میں یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہم اس عظیم ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی فوت ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے جنازہ گزرتا ہے بغیر کسی عذر کے، ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، فرض کفایہ ہے، چند افراد بھی ادا کر لیں گے تو کوئی بات نہیں، ادا ہو جائے۔ ہم صرف اس جنازے کے ساتھ جاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی مفاد، ہم صرف اس جنازے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں کوئی طمع ہو، لالچ ہو، ناک رکھنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں اور میری عزیز محترمات بہنوں، 4 صفات کا نجات کے لیے 4 صفات کا ہونا، یہ آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ایمان، دوسرے نمبر پہ عمل صالح، تیسرے نمبر پہ حق کی تبلیغ، اور چوتھے نمبر پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ ایک مسلمان کے لیے صبر کتنی بڑی عظیم چیز ہے، اگر صبر کے بارے میں اندازہ ہو جائے تو انسان سوچے کہ میں صبر ہی کرتا۔ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، توجہ رکھیے میری بہنیں، خاص طور پہ نوٹ فرمائیں اس واقعے کو۔ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا، اور اس حالت میں میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، جسم ننگا ہو جاتا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا جسم بیماری کی حالت میں بھی ننگا ہو۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج کی مسلم عورت کے لیے، آج کی مسلم بیٹی کے لیے، آج کے مسلمان کہلانے والے گھرانے کے لیے، تاکہ میں بیماری کی حالت میں بھی اپنے جسم سے کپڑا ہٹنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے تندرستی کی حالت میں بھی شارٹ لباس آ گیا، دوپٹے کا تو تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتی ہے، اللہ کے رسول ادعونی، میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے دعا تو کر دوں، تجھے اللہ شفا عطا فرما دے گا، لیکن توجہ رکھیے گا ہمارے اسی مضمون سے ریلیٹڈ بات، اگر تو صبر کرے وَلَكِنْ أَجْرٌ، اس کا تجھے اجر ملے گا۔ اگر اس بیماری پہ، مرگی کا دورہ ہے، چھوٹی سی بیماری نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے مرگی کے دورے پڑتے ہوئے ان کو اندازہ ہے کہ مرگی کا دورہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے لیے اس کا اجر ہو۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے وہ اجر چاہیے، مجھے شفا نہیں، اب اجر چاہیے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے مجھے شفا مل جائے، لیکن صبر کی تلقین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول ٹھیک ہے، لیکن میری اتنی سی گزارش ہے، میں اس بیماری پہ تو صبر کر لوں گی، اس کے اجر کی میں مستحق بننا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتی کہ بیماری کی حالت میں بھی میرا جسم ننگا ہو، لہٰذا یہ دعا کیجئے کہ بیماری کی حالت میں میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، میرا پردہ برقرار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے
یہ دعا فرمائے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، دین اسلام کے احکامات کو جاننا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے ہم اس پہ عمل کریں. قرآن نے کما حق ہو عمل کا نہیں کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت سے بڑھ کے عمل کا نہیں کہا، بلکہ جہاں پہ بھی ذکر ہوا ہے عمل کا، وہاں پہ مستطاعت کا لفظ ہے کہ اللہ جس قدر میرے اندر قوت ہے میں اس پہ عمل کروں. یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. جو استطاعت سے چیز باہر نکل جاتی ہے، ایک ہے کہ جان بوجھ کے نکال دینا باہر، ایک ہے کہ عملی طور پہ نکل جانا. جو استطاعت سے اپنی قوت سے باہر چلی جاتی ہے چیز، اس کا انسان مکلف نہیں رہتا. لیکن جو استطاعت میں ہے، طاقت میں ہے، وہ کام بندہ کر سکتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس کا انسان سے سوال، وہ مجرم بنے گا. دو قوتیں، حالتیں اللہ رب العالمین نے انسان میں ودیت. کون سی ہیں وہ دو؟ قوت علم، جس کو ایمان سے تعبیر کیا، اور قوت عمل، جس کو اللہ رب العالمین نے عامل الصالحات سے تعبیر کیا، نیک عمل کر. اب جس شخص نے ایمان اور عمل صالح کو ہی چھوڑ دیا، توجہ رکھیے گا، جس نے ایمان اور عمل صالح کو ہی چھوڑ دیا، نیک عمل کرنے ہی چھوڑ دیے، وہ پھر اسفل السافلین ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر جہنم کے آخری گڑھے میں پھینکا جانے کے قابل ہو. پستی، ذلت، گمراہی کی اتھا گہرائیوں میں گر گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ رب العالمین کہتا ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. دوسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، توحید نجات کی راہ ہے، توحید کے راستے پہ چلیں گے. نجات کا راستہ، نجات کی منزل توحید ہے. ایمان، اخلاص اور تقوی کا کلمہ توحید ہے، اور یہی نجات کی بنیاد ہے کہ جب کوئی بندہ صدق کے دل سے جذبہ اخلاص کے ساتھ اور کلمے کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، پھر اس کے تقاضے بھی پورے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین ضرور اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا. اس لیے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ النساء آیت نمبر 48. اللہ فرماتا ہے اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جسے چاہے گا وہ بخش دے گا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انی لعالم کلمۃ لا یقولها عبد حقا من قلبه الا حرم علی النار. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ جب کوئی بندہ صدق کے دل سے اسے کہتا ہے تو اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں جنگ تبوک کا موقع تھا، اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سے مسلم کی روایت، جو انسان بھی اللہ سے شہادتین کی گواہی کے ساتھ ملتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی صدق کے دل سے دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے. حضرات و حاضرین، ہمارے دین کے، ہمارے آدھے دین کے گواہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، عظیم صحابی. ہر وقت کچھ لوگ روزگار کے لیے نکلتے، ابو ہریرہ علم کے لیے نہیں. کچھ لوگ اپنے کاروبار کے لیے نکلتے، تجارت کے لیے جاتے، ابو ہریرہ سید کونین سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے. پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس کے باوجود علم کی تلاش میں ہے.
आधे दीन के गवाह है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतने अजीम सहाबी, वो बयान फरमाते हैं, एक देहाती अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया, आके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसा काम बताएं कि जब उस पर अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी, बस मुझसे मोहब्बत किए जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओगे? नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मोहब्बत ईमान का जुज़ है, ज़हन में रखें। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के बगैर ईमान ही नहीं है, ज़हन में रखें। अल्लाह के रसूल ने कसम खाकर फरमाया है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। याद रख लो, उस वक्त तक तुम में से कोई ईमानदार बन ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, हत्ता कि सारी कायनात के लोगों से ज्यादा महबूब न बन जाए। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात में हर चीज से ज्यादा इंसान मोहब्बत नहीं करता, उस वक्त तक इंसान का ईमान कामिल नहीं हो सकता। न कट मरूं मैं जब तक ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को क्या फरमाया? आपने फरमाया, अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर, अल्लाह की इबादत कर, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और रमजानुल मुबारक के रोजे रख। तो इस देहाती ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ऐ अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अज़ीदु अला हाज़ा शैयन अबदा वला अनकुसु मिन्हु। अल्लाह के रसूल, जितना आपने मुझे बताया है ना, अल्लाह की कसम मैं इससे न ज्यादा करूंगा न कम। जो आपने मुझे बता दिया, जो हदायत दे दी हैं, इन हदायत के ऊपर पूरे का पूरा अमल करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहकर वो देहाती पलटा। जब जाने लगा ना, अभी वो रास्ते में था, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति। ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम में से कोई चाहता है ना किसी जन्नती को देखे, फल यंजुर इला हाजा, तो वो इस आदमी को देख ले, अगर इसने सच कहा है तो सीधा जन्नत में। अल्लाह की बंदगी, बंदगी क्या है? हमने तो बंदगी को भी नहीं समझा कि अल्लाह की बंदगी है क्या चीज। हमने समझा नमाज के लिए 2-4 सजदे कर लेना ही बंदगी। नहीं मेरे भाई, इंसान का हर अमल जो वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारता है, अल्लाह की बंदगी। अल्लाह की गुलामी में जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कोई भी अमल करता है, तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह की बंदगी करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, मेरी नमाज, मेरी बंदगी का तरीका, मेरी ज़कात, इन्ना सलाती व नुसुकी, यूं समझ लीजिए, मेरी बदनी इबादत, मेरी माली इबादत, व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी के सारे मामलात, मेरी मौत के सारे मामलात किसके लिए? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात को पालने वाला। ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, जिसका कोई शरीक नहीं है और इसी का मुझे हुक्म दिया गया, मैं सबसे पहला मुस्लिम हूं। सैयदना मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, सही सनद के साथ इमाम अबू दाऊद लाए, कहा कि जिस शख्स का आखिरी कलमा मद्दे वक़्त उसे ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दखलल जन्नह। एक रवायत के मुताबिक खालिस दिल से उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, उसके तकाजों को समझा है, अल्लाह के साथ शरीक नहीं किया किसी को,
وہ شخص جنت میں داخل۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ کلمہ کتنی بڑی قوت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچایا ہے اپنے پیغمبروں کے۔ اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، نیک موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بری موت سے بچائے، اچانک موت سے بچائے۔ اچانک موت کوئی خوشخبری کی موت نہیں ہے، اچانک موت سے اللہ ہمیں محفوظ ہے۔ تیسری چیز نجات کی بنیاد، آخری بات کر کے بات کو ختم کروں، اطاعت رسول میں نجات کی بنیاد، نجات کی راہ نجات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری، اطاعت، اللہ کی ذات صفات پر ایمان، رسول اللہ علیہ وسلم کے آخری سچے نبی ہونے پر یقین کرنا اور آپ کی تعلیمات کے مطابق اطاعت کرنا، یہی نجات کی اساس، اللہ کی رضا، کامیابی اسی میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف اور انکار کرنے والے کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13۔ یہ ہے نجات کی راہ، نجات کے لیے ضروری چیز کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا، ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب میرے بھائیوں، نجات کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کی کامیابی کو حرف آخر سمجھنے والے، دنیا کی کامیابی پہ ناز کرنے والے، خوش ہونے والے، میرے بھائی میری بہنیں سنیں، اگر میں خود اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، میں خود صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، وقت پر نماز نہیں پڑھتا، دوسروں کا حق کھاتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، چغلی کرتا ہوں، ماں باپ کا دل دکھاتا ہوں، ماں باپ کو دکھ دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، نہ میرے گھر کا کوئی فرد نماز کی پابندی کرتا ہے، تو کامیابی نہیں ناکامی ملے۔ آج آپ دیکھ لیں گھروں کے گھر، ہم تو کہتے ہیں جنازے میں کچھ شریک نہیں ہوتا، جنازے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ شریک ہو جاتے ہیں، فرض نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ ہم نے فرض نماز کی اہمیت کو ختم کر دیا۔ کامیابی نہیں ناکامی ہے، اور جو کامیاب ہوگا اسے کیا ملے گا؟ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے لیے تو پھر جنت ہے، باغات ہے، اور جو ناکام ہو گیا اس کو کیا ملے گا؟ جہنم ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، پھر میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، اور ایسے بد قسمت بھی ہیں، کیا ان کے لیے لفظ استعمال، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو خود جنت میں جانے کا انکار کر رہے، خود جنت میں جانے کا انکار کر۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے خود انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے سوال کریں گے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یاد رکھ لو جس نے میری اطاعت فرما برداری وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہم جنت میں جانے کا خود انکار نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کی اطاعت سے منہ موڑ کر جنت میں جانے سے انکار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نماز کا انکار کر کے، نماز نہ پڑھ کے، نماز میں سستی کر کے، کئی لوگ ہیں نماز پڑھتے ضرور ہیں لیکن وقت بے وقت، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ اور شیطان جو ہے نا، یہ منافقت کی علامات میں سے ایک علامت بھی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن نہیں پڑھتے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، اور جب ٹائم ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر جلدی سے اٹھتا ہے
اور کبے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز ادا کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. نماز میں سستی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ کر کیا یہ جنت میں جانے کا ہم انکار نہیں کر رہے؟ کیا ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود ہم اس کو پورا نہ کر کے کیا جنت میں جانے کا انکار نہیں کرتے؟ کیا بیواؤں یتیموں کی مدد نہ کر کے باوجود قوت ہونے کے کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار نہیں کر رہے؟ کیا ہم جنت میں جانے سے انکار نہیں کر رہے؟ کیا مخلوق خدا کو رسوا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف کر کے ہم جنت میں جانے سے انکار نہیں کر رہے؟ اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کر کے، اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے کیا ہم جنت میں جانے سے انکار نہیں کر رہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صراحتاً خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا جنت میں نہیں جا سکو گے؟ ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کو ناراض کر کے کیسے جنت میں جا سکتی؟ میرے بھائیوں، یہ ظاہری اعمال یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو یقین مانیے دنیا میں ہی سمجھ لیجیے کہ ہم نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی، راہ نجات پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور راہ نجات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا بھی بہترین بنا دے، آخرت بھی بہترین بنا دے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے. اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچائے، آخرت کی رسوائی سے بھی بچائے. اللہ ہمیں قبر کی تاریک کوٹڑی کے لیے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے اعمال ہمارے لیے وہاں پہ روشنی کا سبب بن جائیں. آج ایک کمرے میں اکیلے بیٹھ جائیں، لائٹ چلی جائے، دل گھبرانے لگتا ہے. تو میرے بھائیوں کبھی تصور میں لاؤ کہ جب قبر کی کال کوٹڑی میں اتنی سی جگہ پہ جہاں پہ صرف تمہارے لیٹنے کی جگہ ہوگی، صرف بیٹھنے کی جگہ ہوگی، چاروں طرف سے بند ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ہوا کا انتظام ہے، وہاں پہ دم گھٹے گا، وہاں پہ سانپ اور بچھوؤں کا سامنا کرنے پڑے گا، تو پھر بتائیے وہاں پہ کون بچائے گا؟ آج اس بات کی فکر ہم کر لیں، یقین مانیے ہماری دنیا بھی بہترین بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بہترین بن جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.